أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى في موضع آخر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران مکرم، دینی بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے ویسے تو ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں. سب سے بڑا احسان تو اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو دائرہ اسلام کے اندر رکھا ہے. قسم خدا کی یہ اتنا بڑا اللہ رب ذوالجلال کا احسان ہے. آج شیوا، ڈھنگ، رہن سہن مسلمان کا ہے پر وہ کافر بن چکے ہیں اور خود بندے کو اس کا احساس نہیں ہے کہ میرا نام تو مسلمان ہے، میرا یونیفارم مسلمان ہے، میرا رہن سہن اور ہر سب کچھ بظاہر جو نظر آنے والا ہے یہ ظاہر مسلمانوں کا ہے، پر باطل ان کا ٹٹول کر کے دیکھیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، شریعت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ کافر کے سوا کچھ نہیں. کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ایک قانون بنایا. جب بھی کوئی بندہ اپنے ماتحت میں کسی کو رکھنا چاہتا ہے تو ایک قانون ہوتا ہے. تو تمام کائنات کا پروردگار جب ہمیں زمین پر بھیجا تو بغیر قانون کے کیسے بھیج سکتا ہے؟
تو اللہ رب ذوالجلال کا ایک قانون جسے ہم اور آپ اسلام کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ قانون ایسی چیز ہے جس کے اندر عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو یا بڑے درجے کا کوئی مقرر ہو، خطیب ہو، ولی ہو، آگے چل کر ایک جملہ میں اور کہتا ہوں حتیٰ کہ نبی بھی ہو، اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے قانون میرا ہے، میرے قانون میں نبی کو چینجز کرنے کا بھی اختیار نہیں۔ اگر کوئی نبی دنیا میں آئے، آ کر کے یہ کہے یہ اللہ کہتا ہے لیکن میری رائے یہ نہیں، میری بات یہ ہے، تم اسی پر چلو، اللہ رب ذوالجلال نبی کو بھی پکڑ کر لے گا۔ ان الحکم الا للہ، دنیا میں اگر نظام چلے گا تو صرف پروردگار کا چلے گا، خالق کائنات کا چلے گا، مالک کن فیکون کا چلے گا۔ آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں، اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے کئی مرتبہ انبیاء سے بھی مخاطب کر کے کہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی یہ آواز ہے، جعلناک علی شریعۃ من الامر، میں نے تم کو شریعت پر رکھا ہے، فاتبعها، تو تمہیں چلنا میرے شریعت پر ہوگا، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، جاہلوں کے طریقوں پر نہ چلے، جنہیں دین کا کوئی علم نہیں، اسلام کا کوئی علم نہیں، شریعت کی کوئی تمیز نہیں۔ ویسے آج دیکھیں دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، پتہ نہیں واللہ عالم دنیا کے اندر بسنے والے انسان ان کے کتنے کئی مذہب ہیں۔ آج اگر کوئی اللہ رب ذوالجلال کا لایا دین ہے، کوئی ایک صحیح قانون ہے دنیا کے اندر، تو صرف اللہ رب ذوالجلال کا اسلام ہے، کوئی چیز دنیا اسلام کے علاوہ باقی نہیں ہے۔ آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، تورات اللہ رب ذوالجلال کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے۔ آج اس کتاب کے پڑھنے والوں کے پاس جا کر کے کتاب کھلوائیں، پتہ چلے گا کہ انسان نے اس کے اندر تحریف کیا ہے۔ انجیل کھلوائیں، جس اللہ رب ذوالجلال نے کتاب کو نازل کیا تھا، آج قسم خدا کی بیائی نہیں، کتابیں موجود نہیں، ساری چیزیں کتاب کے اندر کی تحریف کر دی گئی۔ زبور اٹھائیں، تحریف شدہ ہے، تورات اٹھائیں، تحریف شدہ ہے۔ اگر آپ قرآن کریم پر ہاتھ رکھے غلطیاں نکالنے کی کوشش کریں، قسم خدا کی زبر زیر آپ کو مس نہیں ہوگا۔ تو آج دنیا کے اندر کوئی صحیح اور سچا مذہب ہے تو وہ مذہب دین اسلام ہے۔ دین اسلام اللہ رب ذوالجلال کے ایک قانون کا نام ہے۔ جس شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں، یہ شریعت کیا چیز ہے، کس چڑیا کا نام ہے؟ شریعت نے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کے نام ایک مجموعے کو تیار کر کے ان کے سامنے رکھا ہے۔ اسلام نے کہا یہ چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے بتائی ہیں، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ اسلام کے اندر آنے والے یہ مسائل ہیں، یہ لو اور تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس اسلام نے جو ہم تک مجموعے کو تیار کر کے دیا ہے اسی کا نام شریعت ہے۔ شریعت کے بہت سارے اجزاء ہیں، صرف ایک چیز کا نام شریعت نہیں ہے، شریعت کے بہت سارے اجزاء ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس عنوان پر روشنی ڈالی جائے گی، لیکن مجھے شریعت کے حصے میں سے ایک حصہ جسے آئلی زندگی کہتے ہیں، اس پر کچھ باتیں روشنی تو ڈالنا مشکل ہے، وقت کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ وقت کے اندر اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اس جمعے کے اندر
تفصیل سے بات کی جائے، لیکن میں اشارتاً آج کے جمعے میں کچھ باتیں کہوں گا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات مکمل تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ تو شریعت نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اس میں بہت سارے اجزاء ہیں، اس کے اندر سے ایک جز آئلی زندگی یعنی معاشرت ہے۔ اسلامیات ہیں، عقائد ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے۔ آج کچھ تھوڑا سا عنوان اس روشنی پر میرا ڈالنے کا میں نے سوچا ہے، بس اشارتاً میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں۔ معاشرت، چاہے اسلامیات ہو، عقائد ہو، معاشرت ہو، کسی بھی موضوع کو، کسی بھی جز کو آپ لے لیں، اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے ہر چیز میں آپ کو کرنا وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اخلاقیات، نبی کے اخلاق کو دیکھیں گے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کو دیکھیں گے، صحابہ کے نقش قدم کو رکھ کر کے اس پر فالو کریں گے۔ اسلامیات میں دیکھیں قرآن کی تعلیم کیا ہے، اللہ رب ذوالجلال کہنا کیا چاہتا ہے، رسول کا طرز عمل کیا ہے، بندہ کن چیزوں کے اندر رہے گا تو اسلام کے دائرے میں رہے گا، اگر پھان کر چلے گا تو کفر کا ٹھپا اس کے پیشانی پر لگ جائے گا، یہ سنبھل کر کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ اجزاء اور بھی ہیں، ان میں سے ایک جز معاشرت، آئلی زندگی ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے جاہل قسم کے لوگ، شرم تو اس بات کی ہے اگر کوئی کافر کہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کافر کا نہ دین ہے، نہ کوئی ملت ہے، نہ کوئی مذہب ہے۔ اگر دین ہوتا تو یوں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، یوں گائے کے پیشاب کو اپنے منہ کے اندر نہیں رکھتا، پتھروں کو مسجود نہیں مانتا، درخت مل گیا اس کی پوجا پاٹ نہیں کرتا۔ ہاں، مسلمانوں کے اندر بھی ایک دوسرے سے اگرچہ کے بظاہر اختلافات ہے، لیکن اصول مسلمانوں کا ایک ہے، چاہے بریلویت ہو، دیوبندیت ہو، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا ہو، اہل الحدیث والے ہو، سب کا اصول ایک ہی ہے، ہمارا خدا ایک ہے، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ ہاں، جزیات کے اندر ہر ایک مسلک کے اندر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، لیکن اصول کے اندر اگر کسی بھی مسلک میں اختلاف ہو جائے، خدا کا انکار کر بیٹھے، رسول کا انکار کر بیٹھے، تو ذرا سی دیر کے اندر وہ مسلم کو ہٹا کر کے کافروں میں بن جائے گا۔ تو اسلام کی ماننے والے جتنے بھی مسلک پر ہیں ان کا اصول ایک ہی ہے، ہم مانیں گے تو اللہ کی بات مانیں گے، قاعدہ قانون چلے گا تو شریعت کا چلے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون چلے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی کافر، اگر کوئی مشرک، اگر کوئی دین سے ناواقف اگر کوئی بات کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر آئلی جو زندگی ہے، معاشرت ہے، اس معاشرت کے نظام کو یکساں بنا دیا جائے۔ اب آئلی زندگی مثال کے طور پر کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا ایک قانون ہے معاشرت، اسے ہی میں کہہ رہا ہوں آئلی زندگی، یعنی چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، خلع کے مسائل ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہیں اسے آئلی زندگی کہتے ہیں، معاشرت کہتے ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے دنیا بھر کے اندر کہ جو یہ نظام ہے، نکاح کا نظام ہے، طلاق کا نظام ہے، خلع کا نظام ہے، اسے یکساں بنا دیا جائے، یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ۔ مسلمانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ اس نظام کے آپ بھی حامی بنیں، سارا ملک ہمارا ڈیولپ ہوگا، اس کے اندر دیکھا جائے گا تو مسلم بھی ایک ہی قانون کو فالو کر رہے ہیں، کرسچن بھی ایک ہی قانون کو فالو کر رہے ہیں، ہندو بھی ایک ہی قانون کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہندو کی ہوتی تو درست ہے، کیونکہ ان کا کوئی مذہب نہیں، لیکن یہ بات مسلم جاہلوں کی طرف سے بھی اٹھ رہی ہے، مسلم جو دین سے دور ہے، اسلام سے کوسوں دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کو نفاذ کیا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں یونیفارم سول کوڈ کی جو باتیں چل رہی ہیں یہ ایسا ہے، اسلام اور یونیفارم سول کوڈ کا تعلق ایسا ہے، اتنا تضاد ہے اس کے اندر جس طرح کفر اور باطل، کفر اور اسلام ہے۔
ایک طرف کفر ہے، دوسری طرف اسلام ہے. اسی طرح ایک طرف اسلام تو دوسری طرف یونیفارم سول کوڈ ہے. آج سارے ملک بھر کے اندر یہ آوازیں لگائی جا رہی ہیں کہ ملک کے اندر قانون ایک ہی بنایا جائے گا. یہ جو آج تخت پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام سے عداوت رکھنے والے ہیں، اسلام سے بغض رکھنے والے ہیں. انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوششیں انتھک کر دی ہے. کبھی کوئی مسئلہ اٹھا دیا اسلام کا، ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں، جب سے اب 15 سال سے حکومت آ رہی ہے اس وقت سے ہم نے لگاتار دیکھا ہے اسلام کے ماننے والوں پہ کتنی تشدد برتی گئی، کتنے مظالم ڈھائے گئے اسلام کے ماننے والوں پر. اسلام کی جو بیسک اور بنیادی چیزیں ان کے بیکاٹ کر دیا گیا. اذان پر پابندی لگائی گئی، مساجد پر پابندی لگائی گئی. آپ دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، جو لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا کتنے لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے؟ حالانکہ لاک ڈاؤن میں جو کرونا کے نام پر دیش چلانے والوں نے اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا تھا، اس کا حل یہ نہیں تھا کہ مساجد پر تالے لگائے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں، قسم خدا کی یہ اللہ کا نام لے کر کے کہتا ہوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں پر مساجد بند پڑی تھی لاک ڈاؤن کے اندر اور مندروں کے اندر ہجوم تھا. ذرا آپ بتائیں کیا یہ لوگ ہمارے اسلام کے چلانے والے بن گئے؟ یونیفارم سول کوڈ قائم کرنے والے یہی لوگ ہیں جو اسلام سے نفرت کر کے ایمان والوں کے دلوں سے ایمان کے نور کو نکال کر کے پھینکنا چاہتے ہیں. اور مسلم پروفیسرز، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں انہیں جاہل کہوں یا ان پڑھ کہوں. دنیا کا علم ہمارے سامنے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. اگر کوئی ہمارے سامنے بڑا لائر آ جائے، اگر بہت بڑا دنیا کا منسٹر آ جائے، مسلمان ہو، تب بھی اگر وہ قانون، اسلامی قانون کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ہم کھڑے کھڑے اس کے منہ پر تھوک دیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کی نظر میں یہ کتنا بڑا ہے، دنیا کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی نظر میں اس کے چرچے کیا ہے. ہم بس دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ کمینہ ہمارے لائے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مداخلت کر رہا ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے، اس کا نام عثمان ہے، اس کا نام علی ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے. ہم قسم خدا کی اللہ کی شریعت کے اندر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے منہ پر تھوک دیں گے. انجینئر ہے اپنی جگہ، پروفیسر ہے اپنی جگہ، دنیا کا بڑا عہدیدار ہے اپنی جگہ، لیکن کسی کو یہ حق نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر اپنی رائے کی مداخلت کر دے. تو آج جو یہ ملک بھر کے اندر یہ آواز چلائی جا رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ کیا جائے گا، یہ کون سی بات ہوئی؟ جب ملک کا سب سے بڑا دشمن انگریز اس ملک کے اندر آیا تھا تو اس وقت انتھک محنتیں جو کی ہیں مسلمانوں نے کی ہیں. ہاں یہ بھی کہ غیروں نے بھی محنت کی ہے، مسلم لیڈران نے بھی محنت کی ہے. ساروں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہمارا جو اس وقت، یعنی میں آزادی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جو سب سے بڑا دشمن انگریز ہے، سارے مسلمان، سارے غیر اس کی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھے. سارے بڑے بڑے لیڈران نے، ہندو تنظیم کے لیڈروں نے، مسلمانوں کے لیڈران نے مل کر کے طے کیا کہ سب سے پہلے ہم انگریز کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کریں گے، پھر ایک لا بنائیں گے، ایک قانون بنائیں گے، اور اس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ یہ ملک سیکولرزم ہوگا، یہاں پر ہر شہری کو اس کی آزادی کے مطابق زندگی حاصل کرنے کی بھرپور اجازت ہوگی. اگر کوئی اسلام کا ماننے والا ہے تو اسے اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی کھلم کھلا اجازت دی جائے گی. اگر بدھسٹ ہے تو اس کے شریعت پر
یعنی اس کے دین پر اسے رہنے کی مکمل آزادی دی جائے گی. بدھ مت سے تعلق رکھنے والا ہے, مذہب جین سے تعلق رکھنے والا ہے, ہندوازم سے تعلق رکھنے والا ہے, ہر ایک کو ان کے مذاہب پر کھلم کھلا آزادی کے ساتھ ان کے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت دے دی گئی ہے. آج وہ سب باتیں کہاں چلی گئی؟ جب انگریز کو بھگانا تھا تو اس وقت مل کر کے یہ قانون تیار کیا تھا, ملک کا ایک نظام بنایا گیا تھا کہ یہاں پر ہر ایک بھائی بھائی ہے. آج بھی ہم یوم آزادی کے وقت یہ آواز کیوں لگاتے ہیں؟ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب ہیں مل کر بھائی بھائی کیوں ہے؟ کہ بظاہر منہ سے کہنے کے لیے ہے, کیونکہ یہ اس وقت کا جملہ ہے جب آزادی سے پہلے طے کیا گیا تھا. آج یہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے قبیل سے پھیلائی نہیں جا رہی, بلکہ کٹر ہندوتوا کے لوگ, وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں, ان کی طرف سے لوگوں کے درمیان میں پھوٹ اور نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. تو انہی نفرتوں کا ایک جز یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے اندر یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کیا جائے. اگر ہم مان لیں, تسلیم کر لیں, یونیفارم سول کوڈ آ گیا, اب ہم اس کو تسلیم کر لیں, تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آدمی مسلمان رہے گا پر اللہ کی نظر میں کافر ہو جائے گا. سب سے پہلے ایک مسلمان کو اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ مسلمان کا سارا ہی مدار ایمان پر ہے. تبھی تو ہم کتابوں میں پڑھ کر کے آپ کو سناتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں رائی بھر برابر ایمان کو بچا کر کے قبر کے گڑھے میں چلا جاتا ہے تو قسم خدا کی اس کی نجات پکی ہے. ایمان والے کا مدار ہی ایک ہی ہے, ایمان کو بچا کر کے لے جانا. اگر اسی ایمان کے اندر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو گئی تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے؟ ہاں, ریشن کارڈ کے اندر ہمارا نام لکھا جائے گا ابو بکر ہے, پین کارڈ میں لکھا جائے گا کہ عبداللہ, پاسپورٹ میں آپ کو ملے گا کہ عمر ہے, لیکن بتائیں اللہ اور اس کے رسول کے جو لسٹ ہوگی اس کے اندر ہمارا کردار کیا ہوگا؟ ہمارا نام کس حساب سے اللہ کی فہرست میں جائے گا؟ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ مسلمان نہیں رہے گا. بظاہر داڑھی دیکھ کر پہچان نہیں جائے گی کہ یہ مسلمان ہے, کرتا پاجامہ دیکھ کر کے معلوم کر لیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. ہاں, نماز تو پڑھ رہا ہے, بظاہر مسلمان ہے. اللہ رب ذوالجلال نے کہتا ہے, منافقین کی جہاں پر باتیں آتی ہیں اس میں اللہ رب ذوالجلال ایک آیت میں یوں کہا ہے, یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. یہ منافقیں کبھی من میں آئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب پر چلیں گے, کبھی من میں آیا ان کی چیزیں ان کے مخالف رہیں, ویکفرون ببعض, کہیں گے شریعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو باتیں لینے کی ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں یؤمنون ببعض, ہاں ہم کتاب پر قرآن پر ایمان لائیں گے. جو ان کی من پسند باتیں نہیں ہوتی, ان کی مخالف باتیں ہوتی ہیں تو قرآن کو ہٹا دیں گے, اسلام کو ہٹائیں گے, شریعت کو دھتکار دیں گے. یہ منافقین کے اوصاف ہیں. اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے میری باتیں نہیں ہیں. تو آج بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پروفیسرز کا یہ کہہ رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو ہندوستان میں آنا چاہیے. تو میں نے بتا دیا کہ یونیفارم سول کوڈ کے نقصانات اور ہیں. سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ایمان والے کا نور ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا. اب بتائیں, مسلمان کا دار و مدار ہی ایمانیات پر ہے, اسلامی کلچر پر ہے, اسلامی قوانین پر ہے. آپ کو اگر نکاح کرنا ہے تو آپ ڈھنڈورا پیٹ کر نکاح کریں گے. مسلمان کا نکاح کیسا ہوتا ہے؟ اعلن النکاح فی المساجد. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کرو نکاح کا. کس جگہ پر؟ سنت ہے, مسجد کے اندر ہی ہماری شریعت کہتی ہے. طلاق اس کے کچھ مسائل ہیں, خلے کے مسائل ہیں. اگر یونیفارم سول کوڈ اس ملک کے اندر آ جائے تو نکاح کو لے لیں تو نکاح مسجد میں نہیں ہوں گے, نکاح خوانی نہیں ہوگی,
نکاح مسلمان ہیں راستوں پہ جا کر کے جو غیر مسلم نکاح کرتے ہیں، ان کا جو شیوا ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس پر ہم مسلمانوں کو بھی راستے میں آنا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ مسلمان ہے لیکن طریقہ بھیڑوں کا چل رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم نے اس یونیفارم سول کوڈ کو مان لیا ہے۔ صرف ایک مثال کے طور پر ایک چیز بتا رہا، آپ کا دل گوارا کر سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ ہمیں سے کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں۔ ہر ایک ایمان والا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان کی چنگاری ہو، اسے مخالفت میں اٹھ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اسے یہ بتانا دینا چاہیے کہ ایک تو ہمارا اسلام، ہمیں اسلام پر عمل کرے بغیر ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ دوسری سب سے بڑی بات، جو یہ ملک کے قوانین ہے اس کے اندر بھی، ہمارا ملک کے قوانین کے اندر یہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اسلام پر رہ کر کے ہم اسلامی قوانین پر بھرپور عمل کر سکتے۔ جب یہ ملک کا دستور بنا تھا اس وقت سے یہ جملہ نوٹ کیا گیا ہے، ہر شہری کو اس کے مذہب پر آزادی کے ساتھ اس پر عمل کی جائے گی۔ آج یہ شوشے وہاں پر بیٹھ کر کے کیوں نکال رہے ہیں؟ دوسرے مذاہب بھی اور ہیں، انہیں کیوں ستایا نہیں جا رہا ہے؟ ان کے مذہبوں کے اندر مداخلت کیوں نہیں کی جا رہی؟ ان کے اصول و ضوابط کے اندر انگلیاں کیوں نہیں نکالی جا رہی؟ ہاں صرف اسلام ہی بچا ہے انگلیاں ادھر چھوڑنے کے لیے، انگلیاں ڈالنے کے لیے، مداخلت کرنے کے لیے۔ کئی طریقے سے مسلم قوم کے مسلم طبقے کے نوجوانوں کو ان کی ذہن سازی بنائی جا رہی ہے کہ اس کے بینیفٹس ہیں، اس کے اندر بہت سارا نظام ہے، اس دیکھنے میں اچھا معلوم ہوگا کہ سارے لوگ مل کر ایک ہی قانون کو فالو کریں گے۔ اس قانون کو فالو کریں گے تو سب سے پہلے بتا دیا کہ ہم کافر بن جائیں گے۔ کھلے الفاظ، کھلے ایک دم سری الفاظ، کیونکہ صرف اس بات کو ہم ایکسپٹ کر لیں گے تو اللہ کا قانون بھی گیا، رسول کا قانون بھی گیا، صحابہ کی طرز زندگی یہ بھی ختم ہو گئی، بس ملا دھیڑوں کا طریقہ ہم نے لے لیا، پھر اس کو فالو کر لیں۔ تو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ آج دنیا بھر کے اندر یہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ اس پر تفصیلی گفتگو آج نہیں ہوگی، اگلے جمعے کے اندر ہوگی۔ مجھے صرف سمجھانا یہ تھا کہ آج یونیفارم سول کوڈ کیا ہے۔ ایک چیز کا نام ہے شریعت کی ساری باتوں کو کاٹ دیا جائے، یہ یونیفارم سول کوڈ ہے۔ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں پر شاید سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسی لیے ایک جملے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یونیفارم سول کوڈ ایک ہی جملہ اس کا کیا ہے؟ شریعت کی ساری باتوں کو نکال دینا، قرآن کے احکامات کو توڑ دینا، رسول کی زندگی اس پر مسلمانوں کو فالو کرنے نہیں دینا، اسی کا نام یونیفارم سول کوڈ۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب کو فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے میرے محبوب تم تو میرے آخری نبی ہو، تمہاری دنیا میں بھیجنے کی خاطر میں نے دنیا کے نظام کو سنبھالا، دنیا کے نظام کو سنبھال کر کے اس کو سجایا، انبیاء کو ایک بعد دیگر لے کر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے تم کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اس پیغمبر کو جو اللہ کا لاڈلا ہے، اللہ کا چہیتا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر اللہ کے حبیب کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں اور آپ یہاں پر مسجد میں نہ ہوتے، پیدا ہی نہ ہوتے، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا ہی نہیں تھا تو میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم بھی دنیا میں نہیں آتے۔ تو اس لاڈلے کو بٹھا کر کے اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے میرے لاڈلے، اے میرے محبوب، اگر تم نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی۔ بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے تم کو میرے شریعت پر بٹھایا، میری شریعت پر، میرے قانون پر۔ ان الحکم الا للہ، اگر دنیا میں کسی کا قانون چلے گا تو صرف اللہ کا قانون ہوگا۔ فاتبعھا، محبوب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ سمیت دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہر ایک کو میرے لا، میرے قانون، میرے نظام پر چلنا ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جاہلوں کے جو جو قوانین ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ پیارے حبیب سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں
پھر اللہ رب ذوالجلال نے بار بار ایمان والوں کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارا ایمان تو اسی وقت مکمل ہوگا، تم تو مومن کہلانے کے لائق اسی وقت ہو سکتے ہو، ما انزل الیکم من ربکم، جب آسمان سے نازل شدہ باتوں پر تمہارا ایمان ہوگا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال آگے کے جملے میں کہتا ہے ولا تتبعوا من دونه اولیاء، یہ چلے چپاٹے، یہ دنیا دار، یہ کفار، یہ مشرکین، ان کے مذہب سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ تمہیں مر کر تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے بڑی ایمان والی باتوں کو سامنے رکھ کر کے ایمانیات کے تعلق سے بہت امت کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے، کیونکہ مین مسئلہ تو ایمان کا ہے۔ دیکھیں، اگر میں خدا کا انکار کر بیٹھوں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی شریعت کو ٹھکرا دوں، یہ سب سے بڑی بیسک چیزیں ہیں۔ یہ دو چیزوں کو نہیں مانتا، میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول کی شریعت کو بھی نہیں مانتا، پھر بھی آ کر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز ہوگی، میرا روزہ ہوگا، میری زکوٰۃ قبول ہوگی، میرے صدقات قبول ہوں گے، میرے افعال خیر اللہ کی بارگاہ میں کیا قبول ہوں گے۔ اس کو چھوڑے، اگر کوئی کافر آ کر کے ٹوپی لگا کر جبہ ازار پہن کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تو کافر ہے، 1000 رکعتیں نماز پڑھ لیں تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، قسم خدا کی یہی حال ہمارا ہو جائے گا جب ہم یونیفارم سول کوڈ کو مان لیں گے۔ تو بھرپور انداز میں اس کی مخالفت کرنی ہے۔ مجھے صرف یونیفارم سول کوڈ اس سلسلے میں کچھ جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے دکھانی تھی، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے جمعے میں پھر ہوگی، جو باریک چیزیں اس کی ہیں اور اس کے مزید نقصانات کیا ہیں اور پھر اس کو ماننے سے کیا ہوگا۔ یعنی اگر اسلام کے روح سے دیکھیں تو اس کو ماننے سے آدمی کافر ہو جائے گا، اور دیگر جو نقصانات کیا ہیں اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلی گفتگو ہوگی۔ اب ہمیں ایک ہو کر کے آواز لگانا ہے۔ آواز کس انداز سے لگائیں گے؟ کیا احتجاج کریں گے؟ نہیں، اس سلسلے میں ایک سسٹم علماء نے تیار کیا ہے کہ ہر مساجد کے باہر آج ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے قانون کے چلانے والوں کے سامنے، اس کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ ہر آدمی تو وہاں پہنچ نہیں سکتا کہ قانون چلانے والوں کے پاس۔ تو مل کر کے یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم نے ایک بار کوڈ نکالا ہے، اس کے اندر سارا مضمون ہے ایک مسلمان کی طرف سے، یا مسجد کے باہر کے حصے میں بھی لگایا ہے۔ ہر مساجد ہاسن کے ہر مساجد کے باہر اس بار کوڈ کو بینر کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دینا ہے، ساتھ دینا نہیں بلکہ اگر آپ کے دلوں کے اندر ایمان کی چنگاری بھی باقی رہنی ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ کفر کے دائرے میں آنے کے لیے ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ صحابہ نے سب سے پہلے ایمان کو بچایا، ایمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہوتا ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں، ایمان کے متعلق سب سے پہلے صحابہ اس پر عمل کرتے۔ ہاں، میرے ایمان کی حفاظت ہوگی، میں اس کام کو کروں گا۔ آج سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو باہر بینرز لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر بار کوڈ بھی لگا ہوا ہے۔ اپنے موبائل کا جو یہ ہے، جو یہ اسکینر ہے، اس سے اس کو اسکین کرنا ہے۔ آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، اپنے موبائل کے اسکینر سے اس کو بار کوڈ کو اسکین کرنا ہے، پھر سیدھا آپ کو گوگل میں لے جائے گا، وہاں پر گوگل اوپن کا آپشن آئے گا، پھر اس کو کلک کریں گے تو نیچے سینڈ آئے گا، یا سینڈ کا جو لوگو ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے بھیجنے کا، اس کو کلک کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ وہ ایک بٹن دبائیں گے تو اس کے اندر سارا مضمون وہاں پر چلا جائے گا کہ ہم بھرپور اس کا یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہیں، ہم اس کو نافذ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر ایک کا میسج وہاں تک پہنچ جائے گا۔ یہ بہت محنت کے بعد یہ آسان شکل آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے، ورنہ تو ہر مسلمان اس سے غافل تھا۔ تو ایک آسان شکل کے اندر تیار کیا گیا ہے، جس کے پاس اسمارٹ فون ہے یا گھر میں رکھ کر وہ آئے، ایمان کے تحفظ کی بات ہے، آنا پڑے گا۔ اگر نہیں ہے فون، جائیں گھروں میں لے کر کے آئیں۔ اس مسجد کے سامنے کے گیٹ پر بھی اس بینر کو لگایا گیا ہے، پیچھے کے گیٹ میں بھی اس بینر کو لگایا گیا ہے۔ اسکینر اوپن کریں موبائل کا، پھر اسکین کریں، اوپر گوگل کا آپشن آئے گا، اس پر کلک کریں۔ میسج کچھ لکھنا نہیں ہے، بس جو آئے گا، جو وہ پوچھے گا اس کی الاؤ کرنا ہے، اس کو بس سیدھے وہ چلا جائے گا۔ تو اتنا کرنا ہے۔
تو آپ حضرات کے سامنے وقت بھی ناکافی تھا، کچھ باتیں ابھی میرے دماغ میں تھی، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، لیکن وقت کا تقاضا بھی ہے کہ وقت ساتھ نہیں دے رہا، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ آپ حضرات کو آج اتنا ہی کام کرنا ہے، اپنے موبائلوں سے اس اسکینر کے ذریعے اسکین کر کے میسج بھیجنا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔